سوچو ایک ایسا عمل جو تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دے جیسے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، ایک ایسا کلمہ جو تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دے، اور ایک ایسا ذکر جس سے خود اللہ تمہیں یاد کرے۔ کیا تم یقین کرو گے کہ یہ طاقت صرف اور صرف ذکر اللہ میں چھپی ہے؟ آج ہم جانیں گے وہ کون سے ایسے ذکر ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آج اگر تم یہ راز جان لو تو تمہاری زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ہم سب نے زندگی میں بے شمار راستے آزمائے، کبھی خوشی کے لیے، کبھی سکون کے لیے، کبھی کامیابی کے لیے، لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ دل آج بھی خالی ہے؟ پیسہ ہے، رشتے ہیں، دنیا ہے، لیکن دل کا چین کہیں کھو گیا ہے۔ کبھی رات کو کروٹیں بدلتے ہوئے سوچا ہے کہ دل اتنا بے چین کیوں ہے؟ قرآن چیخ چیخ کر ہمیں بتاتا ہے، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے پیارے عزیزو، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ سکون وہ چیز جسے ہم دوائیوں میں ڈھونڈتے ہیں، محفلوں میں تلاش کرتے ہیں، دنیاوی کامیابی میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ سکون صرف ایک لفظ میں ہے، ذکر۔ سوچو، جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تمہاری زبان اعلان کرتی ہے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ جب تم الحمدللہ کہتے ہو تو تمہارا دل کہتا ہے کہ ہر نعمت، ہر کامیابی، ہر لمحہ میرے رب کا انعام ہے۔ اور جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تم پوری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہو کہ میری زندگی، میری عبادت، میری محبت سب صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ تو پیارے دوستو، ذکر کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے، دوست غائب ہو جاتے ہیں، رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، تب یہ ذکری ہے جو دل کو تھام لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ سوچو، ایک کمزور بندہ جس کے پاس شاید کچھ بھی نہیں، لیکن جب وہ یہ اللہ کہتا ہے تو عرش کے قریب فرشتے اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت آسمانوں پر اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ اللہ وہ ذات جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، وہ تمہیں یاد کرے، اور ہم کتنے غافل ہیں کہ سارا دن فضول باتوں میں لگا دیتے ہیں، لیکن چند لمحے بھی ذکر کے لیے نہیں نکالتے۔ میرے پیارے دوستو، ذکر صرف آخرت کی تیاری نہیں، یہ دنیا کی مشکلات کا حل بھی ہے۔ جب دل گھبرائے تو ذکر سکون دیتا ہے، جب رزق تنگ ہو تو ذکر برکت لاتا ہے، جب رشتے ٹوٹنے لگے تو ذکر محبت ڈالتا ہے، جب گناہ دل کو بوجھل کر دے تو ذکر روشنی بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس نے کہا سبحان اللہ، وہی اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سوچو، اگر تم روزانہ 100 بار یہ پڑھو تو تمہاری جنت کتنی سرسبز اور حسین ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرو، وہ دن جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، سب لوگ ہمیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، تنہائی ہوگی، اندھیرا ہوگا، تب ہماری زبان سے کیا نکلا کرے گا؟ وہی ذکر جو دنیا میں ہماری عادت بن گیا ہوگا، وہی ذکر قبر کو روشنی سے بھر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ذکر صرف لفظ نہیں، یہ ایک طاقت ہے۔ یہ تمہارے دل کو بدل دیتا ہے، تمہاری زندگی کو بدل دیتا ہے، اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ آؤ آج سے یہ عہد کریں، روزانہ کم سے کم 100 بار استغفر اللہ اور 100 بار لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پھر دیکھنا تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں، تمہاری پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، اور تمہارا دل کیسے سکون میں ڈوب جاتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، جو تمہارے درجے بلند کرے، جو سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ سوچو ذرا، نماز سے بھی افضل، صدقہ سے بھی افضل، جہاد سے بھی افضل،
وہ عمل ہے ذکر، یہ وہ خزانہ ہے جسے ہم اکثر معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ ذرا تصور کیجیے گا، تم زمین پر بیٹھے ہو اور تمہاری زبان پر یا اللہ جاری ہے، اور عرش کے اوپر اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہے، کیا اس سے بڑی عزت ہو سکتی ہے؟ ایک واقعہ سنو۔ ایک صحابی رسول کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے گا جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یہ ہے اصل نقصہ۔ اگر وقت کم ہے، اگر علم محدود ہے، اگر اعمال تھوڑے ہیں، تب بھی ایک چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، اللہ کا ذکر۔ پیارے دوستو، ذکر صرف ثواب کا عمل نہیں، یہ روح کا سہارا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیطان انسان کے دل پر قابو پا لیتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جو ذکر میں جتنا ذکر ہوگا، شیطان اس سے اتنا ہی دور ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ غم کے طوفان میں بھی پرسکون رہتے ہیں، وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی دنیاوی طاقت ہے، بلکہ ان کے پاس ذکر کی طاقت ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا وہ نہیں جو صرف زبان ہلائے، بلکہ وہ ہے جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو۔ یعنی جب زبان پر استغفر اللہ آئے تو دل بھی تڑپے، جب زبان پر سبحان اللہ آئے تو آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن کوئی چیز بندے کے نام اعمال میں ذکر اللہ سے زیادہ بھاری نہ ہوگی۔ یعنی وہ لمحے جب تم نے ان تنہائی میں یا اللہ کہا تھا، وہ لمحے جب تم نے تھکن کے باوجود الحمدللہ کہا تھا، وہ لمحے جب تم نے گناہوں کے بوجھ سے استغفر اللہ کہا تھا، وہ سب قیامت کے دن تمہارے پلڑے کو بھاری کریں گے۔ میرے پیارے عزیزو، ایک اور واقعہ سنو جو دل کو ہلا کر رکھ دے۔ ایک بزرگ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، اور جب میں ذکر چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے اپنی روح میں ایک خلا محسوس ہوتا ہے، جیسے میں مر گیا ہوں۔ یہ ذکر کی حقیقت ہے، یہ روح کی زندگی ہے۔ جس نے ذکر چھوڑ دیا اس نے اپنی روح کو بھوکا مار دیا۔ ذکر کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ مشکل وقت کو آسان کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں نے گھیر لیا تھا، نہ کوئی درد تھا نہ کوئی راستہ، تب انہوں نے صرف یہی کہا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا۔ اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، انہیں نجات عطا کی۔ یہ ہے ذکر کی طاقت۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب یہ ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ پیارے دوستو، آج ہم غموں میں ڈوبے ہیں، پریشانیوں میں الجھے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہیں، دلوں میں بوجھ ہے، لیکن حل کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کبھی لوگوں کے دروازوں پر، کبھی دوائیوں میں، کبھی دنیا کے فریب میں۔ حالانکہ سکون تو اتنا قریب ہے کہ صرف زبان ہلانے کی دیر ہے۔ آؤ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں گے۔ صبح اٹھتے ہی الحمدللہ، کام کے دوران سبحان اللہ، مشکل میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور رات کو سوتے وقت استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، یقین کرو، یہ چھوٹے چھوٹے اذکار تمہاری دنیا بدل دیں گے، تمہارا دل بدل دیں گے، اور تمہاری آخرت کو روشن کر دیں گے۔ سوچو ذرا وہ لمحہ جب سب لوگ تمہیں دفنا کر واپس آ چکے ہوں گے، قبر بند ہو چکی ہوگی،
زمین کے نیچے مکمل اندھیرا ہوگا، نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ بھائی، نہ دوست، نہ بہن، بس تم اور تمہارے اعمال۔ اب سوال یہ ہے، تمہارے ساتھ روشنی کون لے کر آئے گی؟ تمہیں اکیلے میں سہارا کون دے گا؟ تمہاری قبر کو باغ جنت کون بنائے گا؟ جواب صرف ایک، اللہ کا ذکر۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ پلٹ کر چلے جاتے ہیں تو اس کے کانوں تک ان کے قدموں کی آواز پہنچتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اگر وہ ایمان والا ہو تو قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے اور وہ ذکر والے دل کی وجہ سے سکون میں ہوتا ہے۔ یعنی قبر کی پہلی رات کی بحثت ذکر سے بھری زندگی اسے نور میں بدل دیتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جس نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا، قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور جس نے ذکر چھوڑ دیا اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنے گی۔ تو پیارے دوستو، سوچو ذرا، دنیا کی اندھیری رات میں اگر بجلی چلی جائے تو دل گھبرا جاتا ہے، تو قبر کے اندھیرے میں کیا حال ہوگا؟ وہاں کوئی موم بتی نہیں، کوئی روشنی نہیں سوائے تمہارے ذکر کے نور کے۔ ایک اور واقعہ سنو۔ ایک شخص خواب میں آیا، لوگ پوچھنے لگے، قبر میں کیسا حال ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس سب چھن گیا، بس وہ لمحے باقی رہے جب میں نے اللہ کو یاد کیا تھا۔ انہی لمحوں نے میری قبر کو روشن کر دیا۔ یہ ہے حقیقت، دنیا کے مال و دولت، رشتے ناتے سب وہیں چھوڑ جائیں گے، لیکن ذکر کے لمحے قبر میں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ میرے پیارے عزیزو، ذکر صرف قبر میں نہیں، پل صراط پر بھی تمہارا سہارا ہوگا۔ پل صراط وہ جگہ ہے جہاں ہر کوئی گزرے گا، باریک تلوار کی دھار سے بھی باریک، آگ سے بھی زیادہ گرم۔ حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والوں کے قدم وہاں ثابت رہیں گے۔ یعنی اگر تم نے دنیا میں ذکر کو مضبوطی سے تھاما تو پل صراط پر تمہارے قدم نہیں کانپیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ آؤ میں تمہیں ایک آسان سا عملی نسخہ دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، دیکھیے گا، روزانہ صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ روزانہ، ظہر کے دوران 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ عمل تمہاری زبان کو بھی مشغول رکھے گا، تمہارے دل کو بھی نرم کرے گا، اور قبر میں تمہاری سب سے بڑی روشنی بنے گا۔ پیارے دوستو، زندگی دھوکہ ہے، دنیا فانی ہے، لیکن ذکر باقی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سوچو، خالق کائنات کہہ رہا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا اس سے بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ لہٰذا آج فیصلہ کرو کہ اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ اور فضول باتوں سے بچاؤ گے اور اسے ذکر میں مشغول رکھو گے۔ یاد رکھو، یہ ذکر ہی ہے جو قبر کو روشن کرے گا، آخرت میں عزت دے گا اور پل صراط پر سہارا بنے گا۔ میرے پیارے عزیزو، زندگی کی دوڑ کب ختم ہو جائے گی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک چیز پکی ہے، قبر اندھیری ہے، آخرت قریب ہے اور فیصلہ سخت ہے۔ اس دن دولت، شہرت، رشتے کوئی ساتھ نہیں ہوں گے، ساتھ صرف ایک چیز آئے گی، اللہ کا ذکر۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، زبان ہے، موقع ہے، لیکن کل قبر میں یہ زبان خاموش ہو جائے گی، دل کی دھڑکن رک جائے گی، ہاتھ پاؤں ہلنے سے انکار کر دیں گے۔ اس لیے ابھی سنبھل جاؤ، ذکر کو اپنا ساتھی بنا لو، تاکہ سب چھوڑ جائیں تو یہ تمہارے ساتھ رہے۔ ذکر کو اپنی عادت بنا لو تاکہ قبر کی تاریکی نور میں بدل جائے۔ ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تاکہ آخرت میں پل صراط پر تمہارے قدم جم جائیں۔ یاد رکھو، یہ دنیا کی محفلیں، یہ وقت، یہ لمحے سب ختم ہونے والے ہیں، لیکن ذکر کا ایک لمحہ تمہاری ابدی زندگی بدل سکتا ہے۔ آؤ آج ہی دل سے عہد کریں، صبح
اور شام ذکر کریں گے، زبان کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی یاد میں مشغول رکھیں گے اور اپنی زندگی کو ذکر کی خوشبو سے بھر دیں گے۔ کبھی ایک لمحے کا ذکر تمہاری بخشش کا سبب بن سکتا ہے، کبھی ایک استغفر اللہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہٹا سکتا ہے، اور کبھی ایک لا الہ الا اللہ تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو سوچو نہیں، آج سے ابھی سے آغاز کرو اور دیکھو ذکر کیسے تمہاری دنیا بدلتا ہے، تمہارا دل بدلتا ہے اور تمہاری آخرت بدل دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔